دو پیپل. تو ال جمع کے لیے بھی آتا ہے، واحد کے لیے بھی آتا ہے. یہ مناظرہ ہوا تھا میرا بلاری میں کچھ مفتیان اکرام کے ساتھ پہلی مرتبہ جب میں عتیق بھائی کے گھر آیا ہوا. تو پھر مفتیان اکرام نے مجھے جواب دیا تو ال میں کیا ہے وہ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو کس کی طرف وہ منسوب ہو رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. سامنے جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ جمع ہے تو اس میں جمع ہے، وہ ایک ہے تو اس میں ایک ہے. پھر بولا سامنے تو اللہ ہے، اللہ جمع ہے یا ایک ہے؟ تو یہ ال اگر اس گرامر کے نظریے سے دیکھا جائے تو پھر تو سنگولر ہو گیا، سمجھے. اور از خود لفظ حمد جو ہے، از خود لفظ حمد جو ہے وہ کوئی جمع ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. تو ان تین ایکسپلینیشن کے بعد دیانتداری کا، ایمانداری کا سچا اگر ترجمہ کیا جائے، کلیئر کٹ ترجمہ کیا جائے تو معنی بنتا ہے صرف اور صرف اور صرف ایک تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تمام ٹھیک ہے، میں اس کو غلط نہیں بولتا، لیکن حقیقت میں اس کا معنی ہے صرف اور صرف اور صرف ایک ہی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ فرماتا ہے میں چھپی ہوئی حمد تھی، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمدی کو پیدا فرمایا. اب عربی کا ایک قانون بھی سمجھیے تھوڑا اچھے سے. نام ایگزامپلز لے کر بات کریں گے. نام ایک ہوتا ہے اکرم، کسی کا نام اکرم ہوتا ہے. اکرم کے معنی عربی میں ہوتے ہیں عزت والے، جو بذات عزت والا ہو، اس کے اخلاق، اس کی عادات ایسے ہیں کہ وہ ایک عزت والا شخص ہے، لیکن لوگ اسے نہیں جانتے. صرف نام رکھنے کے لیے نام رکھنا اور ہے، سمجھے. صرف میں جانتا ہوں کوئی ایک بندہ ہے، سمجھے، وہ عزت والا ہے تو میں کہوں گا اکرم ہے، وہ شخص اکرم ہے، اپنے آپ سے کہوں گا اکرم. سمجھے، کوئی نہیں جانتا اس کو عزت والا ہے، لیکن صرف میں یہ جانتا ہوں تو وہ اکرم ہوا. جب اس کی عزت کا معاملہ دنیا میں عام ہو گیا، سب کو پتا چل گیا کہ یہ عزت والا ہے، سب بولنے لگے یہ عزت والا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ عزت والا ہے، سب نے اس کی عزت کرنی شروع کر دی تو اسے اکرم نہیں کہا جاتا، اسے مکرم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اکرم تو ہے، وہ کاف سے پہلے میم کے ساتھ پیش جمع کر کے اظہار کا یہ بناتے ہیں کہ مکرم ہے. اچھا دوسری مثال دیتا ہوں. ایک بندہ بڑا نور والا، اس کا نام ہے انور. نور والے کو کہتے ہیں انور، سمجھے، لیکن نور اس کے اندر ہے، لوگ نہیں جانتے کہ وہ نور والا ہے. تو جب وہ انور تمام لوگوں پر اس کا نور کا اظہار ہو گیا تو سب لوگ اسے پکاریں گے یہ منور ہے. تو وہ انور چھپا ہوا تھا تو منور نیم پیش کے ساتھ جب اس کو پکاریں گے تو اس کا اظہار ہو گیا تو منور. جب تک ہم چھپی ہوئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ حمد تھی، جب اس کا اظہار ہو گیا نیم کے پیش کے ساتھ آیا تو وہ محمد بن گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہی اللہ فرماتا ہے صرف محمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو الحمدللہ رب العالمین. پھر آیا الرحمن الرحیم. جب اظہار ہوا تو یہ ذات جس کے ذریعے سے اظہار ہوا اس کا عظیم لقب رحمت للعالمین،
اسی کی نسبت سے اللہ نے اپنے 99 ناموں میں سے اٹھا کر کہا کون؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمت۔ یہ دو باتیں تھوڑی سمجھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بس ایک دو تین الفاظوں میں بیان کرنا مقصد تھا۔ اس حدیث کا دوسرا پہلو، اے حبیب، یہ تو اپنے بارے میں کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ، اب فرماتا ہے اے حبیب میں نے مخلوق کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ جان لے کہ آپ کا مقام و مرتبہ میرے دربار میں کیا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ تم لوگ جانو کہ میرا محبوب مجھے کتنا پیارا ہے، صرف اس خاطر کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں حدیث کی بات تو ٹھیک ہے لیکن قرآن زیادہ وزنی ہے، حدیث کے اوپر قرآن کی بول ہے، قرآن میں تو کھلا کھلا لکھا ہوا ہے نہیں بنایا میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، قرآن یہ قرآن۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی مستحق عبادات، ہم سب جانتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی مستحق عبادات ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی محتاج عبادت نہیں ہے۔ رب کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، رب کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر مقصود اللہ کا صرف عبادت کروانا تھا تو وہ مالائے اعلیٰ کے فرشتے جن کے اندر نفس ہی موجود نہیں ہے، جو پیدا ہوئے ہی نور سے ہیں، وہ جب سے بنے ہیں ہمیشہ ہمیشہ صرف اللہ کی عبادت میں ہیں، تو اس سے افضل عبادت کیا ہوگی؟ عبادت ہی اگر مقصود تھی، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ملائکہ کو اپنی عبادت کے لیے، جبکہ وہ عبادت کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں۔ پھر انسان اور جنات، ذرا بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب سے یہ ملائکہ پیدا ہوئے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ اب تک بھی رکوع میں ہے، قیامت تک بھی رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے جب سے بنائے سجدے میں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سجدے میں رہے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سنتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں سنتے، تو فرمایا میں آسمان کی پریشانی اور اس کا بلبلانا چلانا سن رہا ہوں، یہ فرشتوں کے عبادات اور ذکر و اذکار کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہا ہے۔ اتنی عبادت، بے ریا عبادت، توجہ والی عبادت، خالصتاً رب کی رضا کے لیے عبادت، نہ جنت کے لیے عبادت، نہ دوزخ کے ڈر سے عبادت، صرف اللہ کے لیے عبادت، اللہ ہی کے لیے عبادت، یہ سی عبادت موجود ہے۔ اللہ نے کبھی نہ قرآن میں نہ حدیث میں بتایا میں نے ملائکہ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کون سی بات ہے؟ 5 وقت کی نماز کوئی مسلمان پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے، کبھی وہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لے بہت بڑی بات ہے، کبھی وہ بھی نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے۔ جنات اس سے بڑھ کر ہیں، وہ تو انسانوں سے بھی کم عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے نہیں بنایا میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ پھر کیوں نہیں کر رہے ہیں عبادت؟ بولا نہیں، تمہیں لگتا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، تم نے عبادت کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ ملائکہ کے پاس عقل ہے، نفس نہیں، لیکن ملائکہ کے پاس محبت کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ محبت کا جذبہ جانوروں میں بھی نہیں ہے۔
نفسانی چیز الگ چیز ہے، اپنی چیز کو بچائے رکھنا ہے۔ ایک مرغی ہو بلی ہو اپنے بچوں کو بچاتی ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ نفسانی فعل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت نہیں، محبت اور اگر وہ محبت ہوتی تو مرتے دم تک بلی اپنی بچے کو نہیں چھوڑتی، مرغی اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی، وہ تو ایک مختصر وقت میں لگتی ہے پھر خود مار کے بھگاتی ہے، اس کو محبت کہیں گے؟ بولے نہیں، محبت کا جذبہ صرف انسان اور جنات میں، اور حضور فرماتے ہیں میری بنیاد محبت ہے، سبحان اللہ، تو ان کو جوڑو تو پتہ نہیں بنایا، قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل گیا، نہیں بنایا میں نے جنات کو اور انسان کو مگر اس لیے کہ فقط وہ میرے محبوب سے محبت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ محبت کی شکل نماز کے ذریعے کریں، روزے کے ذریعے کریں، سنتوں کو اپنا کر کریں، طریقے بہت ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے لیے بڑا منتظر تھا؟ اچھا نماز اتنی ہی ضروری تھی، روزہ اتنا ہی ضروری تھا، زکوٰۃ اور حج اتنا ہی ضروری تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زمین کے اوپر ٹوٹل حیات 63 ایئرز، 63 ایئرز میں 40 ایئرز تو کچھ بھی اظہار نہیں، اسلام کی دعوت ہی 40 ایئرز کی عمر میں، 40 ایئرز سے آخری وقت تک 23 ایئرز، اتنا امپورٹنٹ ہے نماز اگر، اتنا امپورٹنٹ ہے روزہ اگر، اتنا امپورٹنٹ ہے حج اگر، تو پہلے 12 سال میں نماز ہی کیوں نہیں، روزہ کیوں نہیں، زکوٰۃ کیوں نہیں، حج کیوں نہیں؟ 12 سال کے بعد پہلا فرض نماز، اس کے 2 سال بعد دوسرا فرض روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ مدینہ شریف میں جانے سے کچھ دن پہلے نماز فرض، مدینے میں پہنچنے کے بعد روزہ فرض، مدینے میں پہنچنے کے بعد زکوٰۃ فرض، مدینے میں پہنچنے کے بعد حج فرض، مکے میں پورے 11 سال ایک بھی فرض نہیں، ایک بھی عبادت نہیں۔ اگر عبادت ہی مقصود تھی تو اعلان نبوت کے فوراً بعد نماز سکھا دیتے، حضور نہیں پڑھتے صحابہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ صحابہ ایمان لا چکے تھے، 12 سال مکے میں رہے، ایک بار بھی اللہ پاک نے صحابہ کو اے ایمان والوں بول کے نہیں پکارا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، مکے میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تھے، جب بھی خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایمان عبادت تو نہیں کر رہے ہیں اور ناس بلا رہا ہے، ایمان والا بھی نہیں بول رہا ہے، اللہ 12 سال کیا کر رہا تھا، کیا کروا رہا تھا؟ بولے حبیب کا عشق اور ادب سکھا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ مکمل ہو گئے، یہ جب مکمل ہو گئے تب مدینہ بلا لیا۔ اب جب سے مدینے میں قدم رکھا، جب پکارا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تو پتہ یہ چلا کہ اصل عبادت محبت ہے۔ معراج کی رات میں ایسے ہی اللہ نے نماز نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ خود حضور کا فرمان ہے کہ میں پہلے آسمان میں گیا، میں نے دیکھا فرشتے قیام میں، دوسرے آسمان میں گیا میں نے دیکھا فرشتے رکوع میں، تیسرے آسمان میں گیا میں نے دیکھا فرشتے سجدے میں ہیں، چوتھے آسمان میں دیکھا میں نے فرشتے جلسے میں ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن سن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ حضور کی دل جب دیکھا نا، حضور میں تمنا آئی، کتنی پیاری عبادت یہ فرشتے کرتے ہیں، یہ ادا کتنی پیاری ہے، عبادت کا لفظ نہیں، یہ ادا کتنی پیاری ہے، میری تمنا ہے کہ میری امتی اس طرح سے کرے۔ تو دوسرے آسمان میں گئے تو بولے یہ کتنی پیاری ادا ہے، میری تمنا ہے کہ میرے امتی ایسا کرے۔ تیسرے آسمان میں گئے، دیکھا کہ
فرشتے سجدے میں. کتنی پیاری ادا ہے. میری تمنا ہے کہ میرے امتی ایسا کرے. یہ پورا حال اللہ جان رہا تھا. جو حضور طلب فرما رہے تھے وہ حصہ اٹھا رہا تھا, جو طلب فرما رہے تھے وہ حصہ جما رہا تھا. عرش پر پہنچنے تک پوری نماز کا نقشہ بنا چکا تھا. رب تبارک و تعالیٰ پوری نماز کا نقشہ بنا چکا تھا. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب میں آپ کی امت کو تحفہ دیتا ہوں کہ وہ نماز پڑھیں. تو نماز فرض رسول اللہ کے لیے ہوئی ہے, اللہ کے لیے نہیں. نماز پڑھتے اللہ کے لیے ہے, لیکن خواہش رسول اللہ کی تھی. اللہ بے نیاز ہے, نماز نہ بھی پڑھے تو معاف کرے گا. معاف اس لیے نہیں کرتا کہ حضور کی پسند ہے, تم چھوڑو تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اور اس میں ایک راز بھی ہے کہ بولے تم میرے سامنے آؤ تو سنت رسول میں آؤ, حضور کا کچھ نہ کچھ تمہارے اندر چھلکے چمکے, ایسی حالت میں آؤ. تو نماز بھی میں نے ایسی ہی بنائی ہے. تم جب کھڑے ہوتے ہو تو الف ہوتے ہو, جب تم رکوع کرتے ہو تو ہا ہوتے ہو, جب سجدے میں جاتے ہو تو میم ہوتے ہو, جب بیٹھتے ہو تو دال ہوتے ہو. یہ پوری نماز پڑھتے ہو تو لفظ احمد نظر آتا ہے. مجھے یہی پسند ہے. تو سب کچھ ہے کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ ہو گیا کہ ہم پیدا ہوئے حضور کے لیے, ہمارا سب کچھ ہے حضور کے لیے. تو حضور کو جو پسند ہمیں کرنا پڑے گا. حضور فرمائے میرے رب کی عبادت کرو, عبادت کرنی پڑے گی. حضور فرمائیں گے میری اہل بیت سے محبت کرو, کرنی پڑے گی. حضور فرمائیں گے میرے صحابہ سے محبت کرو, کرنی پڑے گی. حضور فرمائیں گے میرے خلفاء قیامت تک آنے والے ہیں, علماء آئیں گے, ان کی تعظیم کرو, کرنی پڑے گی. حضور بولے یہ کرو تو کرنی پڑے گی, یہ چھوڑو تو چھوڑنی پڑے گی. اب تقاضے ہوتے ہیں الگ الگ. حضور جو بولے وہ ہمیں کرنا ہے. یہی محبت کی دلیل ہے. حضور بولے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے, حضور بولے نماز چھوڑو تو چھوڑو. اللہ پاک نے پہلے زمانے میں جب اسلام کا نیا نیا دور تھا, کفار یہاں کہاں سے حملہ کرتے تھے, جنگ کا میدان ہوتا تھا, سفر میں بھی خدشہ تھا, پرابلمز تھے. تو اللہ پاک نے حضور کے صحابہ کو رعایت دینے کے لیے قصر نماز بنائی. 4 کی جگہ 2 پڑھو. پھر اسلام پھیل گیا, اب ڈر نہیں رہا, اسلامی حکومت ہی بن گئی. اب مدینہ مکہ پورا اس مسلمانوں کا, ڈر تو نہیں ہے, لیکن اللہ کا کوئی قانون نہیں آیا کہ قصر پڑھنی چاہیے, اب پوری نماز پڑھنی چاہیے. تو صحابہ نے آ کر پوچھا حضور سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ڈر کا کوئی معاملہ نہیں ہے, کیا اب بھی ہمیں پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر ہی پڑھنی ہے؟ حضور نے بولنے میں ویٹ کریں گے, جبرائیل امین آئیں گے تو جو فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا. نماز کا معاملہ ہے. صحابہ پوچھ رہے ہیں 4 پڑھنا ہے یا نہیں, یہ تو بولے ہاں پڑھنا ہے, زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے نا نماز, 4 پڑھنا ہے, ویٹ کریں گے. اس نے کچھ بولا نہیں تو پکڑے رہو, اور آج تک نہیں بولا کیونکہ حضور نے بول دیا پکڑے رہو. عبادت اللہ کی 50 وقت کی نماز, نماز اللہ کی, جیسے بقول کچھ لوگ کہتے ہیں نماز اللہ کی 50 وقت. حضور فرما رہے ہیں کم کر دے 5 کم کر دے, کرتے 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 45 کم کر دے. ٹھیک ہے 45 کم کر دے. عبادت اللہ کا, حضور کم کرا رہے ہیں, اللہ کو کوئی پرابلم نہیں. 5 رکھ دی نماز کا یہ حال. روزے کا حال بتاتا ہوں, دوسرے فرض کا حال بتاتا ہوں. ایک صحابی تھے, تھوڑا کچھ پرابلم ہوا, روزہ توڑ دیا, ٹوٹ گیا ان کا روزہ, جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ گیا صحابی کا. اب شرمندہ ہوئے, اللہ میں نے روزہ توڑ دیا. حضور کے پاس تشریف لائے, بولے یا رسول اللہ غضب ہو گیا, میں نے ظلم کیا, روزے کی حالت میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا, کسی سبب سے میں نے روزہ توڑ دیا, کیا کیا. تو پہلے پوزیشن رسول رسالت سامنے آئی, بولے تو پھر تمہیں 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اب ایک روزہ توڑا تو غیر رمضان میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے. یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میری حالت کو, 1 روزے کا یہ معاملہ ہو گیا ہے, 60 روزے کیسے رکھوں؟ تو پوزیشن نبوت سامنے آئی. سبحان اللہ, سبحان کہ بولے اچھا ٹھیک ہے, رعایت کرتے ہیں, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. تو بولے یا رسول اللہ اتنے پیسے نہیں ہیں,
تو شان رحمت سامنے آئی سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بولے خاموش بیٹھے تھے، اچانک سے یہ کھجور کا بھرا ہوا طبق حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کر پہنچا. وہ دے کر چلا گیا تھا کہ حضور نے طلب فرمایا تھا مجھے بتائیے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، سن یہ طبق لے جا اور مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے تاکہ تیرا کفارہ ادا ہو جائے. تو کہا یا رسول اللہ مجھ سے غریب تو مدینے میں کوئی بھی نہیں. تو شان شفقت سامنے آئی، سبحان اللہ. کہا کہ تو اپنے گھر میں جا کر کھا لے تیرا کفارہ. یہ کون سی سزا ہے کہ روزہ توڑ کے کھجور لے جا کر گھر میں کھائے؟ سبحان اللہ. توڑی عبادت اللہ کی، حضور کھجور پیش فرما رہے ہیں. سزا ہونی چاہیے تھی یا عنایت ہونی چاہیے تھی؟ نماز کا وہ حال، روزے کا یہ حال، حج کا بھی ایک حال بتاتا ہوں. اللہ نے حج فرض کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج ہم پہ فرض ہو گیا ہے تو قربانی کی طرح ہمیں ہر سال کرنا ہے یا ہمیں زندگی میں ایک بار کرنا ہے؟ تو حضور نے ایک سیکنڈ نہیں لیا، کہا میں کہوں ہر سال تو ہر سال کرنا ہے، میں کہوں ایک ہی بار تو ایک ہی بار کرنا ہے. کہا میں کہتا ہوں زندگی میں کم سے کم ایک بار کرنا. یہ اللہ کی عبادات ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا حضور جو بولے وہ ہمیں کرنا ہے. حضور نے بولا نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. حضور بولے نماز چھوڑنی ہے تو چھوڑنی ہے. اب چھوڑنے والی بہت روایتیں ہیں، میں بعد میں بات کرتا ہوں اس کے بارے میں، ہم دھیرے دھیرے جلدی سمیٹتے ہیں. تو مختصر یہ کہ حضور کی جو چاہت ہو وہ ہمیں پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب اسی کے تحت ایک قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. معاملہ یہ تھا کہ قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے. ہر نبی کا قول اللہ پاک نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہے کہ وہ نبی اللہ کا پورا پیغام امت تک پہنچانے کے بعد اپنی امت سے کہتے اے لوگو ہم نے اللہ کا پیغام پورا تم تک پہنچا دیا ہے، اس کے عوض میں ہم تم سے کچھ طلب نہیں کرتے. یہ بول کر خاموش ہو گئے ہر نبی. حضور پورا پیغام پہنچا دیے لیکن یہ بھی نہیں بولا میں نے پہنچا دیا تم سے میں کچھ نہیں طلب کرتا. بے نیازی کا عالم یہ کہ یہ بھی بولنا ضروری نہیں سمجھا. تو اللہ بولا اے حبیب آپ فرماؤ، آپ کہو جیسے دوسرے نبیوں نے کہا تھا قل لا اسألکم، نہیں مانگتا میں تم لوگوں سے کوئی بھی اجر. کس کے عوض میں نے تمہیں اسلام دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں جنت کا سامان دیا. ان تمام کے عوض میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ایسا بولو مگر ایک چیز. دوسرے نبیوں کو نہیں بولا، حضور بولے آپ بولو ایک چیز طلب کرو. یہ حضور نہیں بول رہے ہیں، حضور کی زبان سے بلوا رہا ہے طلب اللہ کی ہے. حضور کی زبان سے بلوا رہا ہے طلب اللہ کی ہے. آپ فرماؤ میں ایک چیز طلب کر رہا ہوں. بولے غور کرو مانو، آپ فرماؤ میں نے تمہیں اسلام دیا. اب یہ میں اللہ کی طرف منسوب ہے یا رسول اللہ کی طرف منسوب ہے؟ رسول اللہ. سچ بتاؤ. حضور نے تو اپنی طرف سے کچھ بولا بھی نہیں، اللہ بول رہا ہے. آپ یہ فرماؤ قل، اتنا ہی بولا، یہ حصہ حضور کا ہے. قل ان کو فرماؤ لا اسألکم، پوچھتا نہیں تم سے کوئی اجر، بدلہ. نماز روزہ اسلام سب کچھ، لیکن ایک چیز، ایک قیمت ہے. اسلام لینے کی یہ قیمت ہے، ایمان لینے کی یہ قیمت ہے، قرآن لینے کی یہ قیمت ہے، جنت لینے کی یہ قیمت ہے. قیمت ادا کرنی پڑے گی، نہیں تو یہ کوئی معنی نہیں. تو اس دکان میں جانے والے کی حالت ہو جائے گی کہ چیزیں تو اٹھا لیا، استعمال کر لیا، پیسے نہیں دیا، ذلیل بھی ہو سکتا ہے، مار بھی پڑ سکتی ہے. تو وہ نمازی جس نے اچھی طرح سے زندگی میں نماز پڑھی، قیمت ادا نہیں کی تو ذلیل بھی ہو سکتا ہے، مار بھی پڑ سکتی ہے. وہ روزے دار،
وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا جو رات دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قیمت ادا نہیں کی تو ذلیل بھی ہو سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے کے بعد ذلیل ہو سکتا ہے، عبادت کرنے کے بعد مار پڑ سکتی ہے، کیونکہ قیمت ادا نہیں کی۔ یہ مجرموں کا طریقہ ہے، جس کسی کی کوئی قیمت رکھی گئی ہے وہ قیمت ادا کر کے اس چیز کو لیا جاتا ہے، یا لینے کے بعد اس چیز کی قیمت ادا کر دی جاتی ہے کہ بولے کیا قیمت ہے اللہ، لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربى، میری قرابت سے محبت کرو، تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میری قرابت کی محبت نہیں کرو گے، تمہارے روزے قبول نہیں کروں گا، تمہارے قرآن کا پڑھنا نہیں قبول کروں گا جب تک کہ قرابت کی محبت ہو۔ میرا مقصود تمہیں اسلام دینے کا کیا بنا، تم محبت کرو۔ ایمان دینے کا مقصد کیا بنا، اس کے عوض میرا مقصود تم محبت کرو۔ قرآن دینے کا مقصد محبت کرو، جنت پانے کا مقصد محبت کرو۔ کس سے؟ قرابت، لفظ قرابت۔ قرابت کا ڈکشنری میننگ قریب، جو قریب۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجتن پاک کو لے کر کہ یہ میری قرابت، ٹھیک ہے، یہ میری قرابت۔ اب قرابت کا لفظ کوئی بھی جو قریب ہے، ہم اس کو وائڈ میں لیتے ہیں۔ حضور کے ازواج قریب حضور کے، حضور کے اصحاب قریب حضور کے، حضور کی آل قریب حضور کے۔ تو ہم پر لازم ہو گیا کہ جو بھی حضور کے قریب ہو اس کی محبت ہم پر فرض۔ یہ فرض نہیں ادا کر کے نماز قبول نہیں، یہ فرض ادا کرے بغیر قرآن کا پڑھنا قبول نہیں، یہ فرض ادا کیے بغیر کچھ بھی قبول نہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کی محبت سیکھی، ہے نا، محبت سیکھی۔ اب شیطان تو ہر جگہ کام کرتا ہے، اب صحابہ سے محبت کریں یا اہل بیت، اپنی اپنی من چلاتے ہیں۔ انہیں صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت سے نہیں، بغض بولے خارجی، ریجیکٹڈ، نہیں، آل رسول سے محبت کرنی چاہیے، صحابہ سے نہیں۔ شیعہ، رافضی، تو بولے جو سب سے محبت کرتے ہیں سنی صحیح العقیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں سے محبت۔ اب بولتے ہیں کون افضل؟ ابو بکر افضل، علی افضل، تمہیں اچھی لگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابو بکر افضل، علی افضل، نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صدیق اکبر کو جو ہے وہ نبوت کے خلافت ملی ہے، علی ہے نا حضور کی ولایت کی خلافت ملی ہے، نبوت میں وہ افضل، ولایت میں یہ افضل، نہ حضور نے فرمایا، نہ اللہ نے فرمایا، نہ صحابہ نے فرمایا۔ نہیں، یہ دلالت کر رہا ہے کہ علی افضل، نہیں، یہ دلیل ہے کہ صدیق افضل افضل۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ چلو ہم صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں کون افضل، اور مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کون افضل، پھر ہم فیصلہ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی مناقب علی صدیق اکبر کی زبانی، مناقب علی، مناقب صدیق علی المرتضی کی زبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ہم سمجھیں، تاکہ ہمارے اندر کمی نہ ہو، یہ محبت کا فریضہ پورا کرنے، کوئی پرابلم نہ ہو۔ اچھے طریقے سے محبت کریں گے تو ٹوٹی پھوٹی نماز قبول ہو جائے گی، اچھے سے محبت کریں گے تو اٹک اٹک کا قرآن پڑھنا قبول ہو جائے گا، اچھے سے محبت کریں گے تو کمزور روزہ قبول ہو جائے گا، سب قبول ہو جائے گا، تم ہی قبول ہو جاؤ گے۔ آڑ یہ ہے کہ محبت کرو، اللہ سب معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کوئی بھی بات دلیل، حدیث کی دلیل کے بغیر نہیں کرتا، بے شک بے شک، ہر بات صحیح حدیث اور قرآن کی آیت بتا سکتا ہوں۔ اللہ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، اس نے سب کچھ پیدا ہی کیا محبت کے لیے تھا، واقعہ ہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اپنے حجرہ اقدس میں اندر موجود تھے،
صدیق اکبر کو اپنے کمرے میں خیال آیا، مولا کائنات کو ان کے کمرے میں خیال آیا کہ چلیں حضور کی زیارت کر لیں، تھوڑا حضور سے ملاقات کریں۔ ایک ہی وقت میں دونوں کو خیال آئے، ایک ہی وقت میں دونوں گھر کے باہر نکلے۔ مولا کائنات کا گھر حضور کے بغل میں تھا، صدیق اکبر کا گھر حضور کے سامنے تھا، گھر کے سامنے تھا۔ دونوں ایسے آئے کہ دونوں ایک ہی ساتھ دروازے پر پہنچے۔ سبحان اللہ، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جب تک دروازے پر پہنچے دیکھا نہیں۔ تو صدیق اکبر نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا، اب دونوں کو پتا ہے کہ دروازہ تو دروازے کے اندر کے لیے جانے آئے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا پہلے آپ، سبحان اللہ، پہلے آپ۔ مولا کائنات نہیں، پہلے آپ۔ اب اس بات سے مجھے فیصلہ کریں کہ پہلا کون؟ پہلا کون؟ شدت بڑی، پہلے آپ کا معاملہ بڑا۔ مولا کائنات، علم کا دروازہ، تو پہلے آپ سے کام نہیں چلے گا، علمی دلیل دینی پڑے گی۔ تو کہا مولا کائنات، یا ابا بکر، میں آپ سے پہل کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے، میرے بعد ابو بکر سے افضل کوئی ایسا شخص نہیں جس پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کیسے پہل کروں یا صدیق؟ تو لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا، پہلے آپ۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا جیسا سوال ویسا جواب، یہ بڑے چالاک لوگ ہیں، یہ علم کا استعمال محبت کے لیے کرتے ہیں، سمجھے؟ آج کے لوگ علم کا استعمال عداوت کے لیے کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا یا علی، میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے تعلق سے میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے خاندان کے بہترین مرد سے کیا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ خاندانوں میں سب سے افضل خاندان نبی کا ہے، اور خاندان میں بھی سب سے افضل کوئی شخص ہے تو اس بہترین کا کوئی ثانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں کیسے پہل کروں، میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ہی کو جانا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے، تھوڑا اپنے دل کو ٹٹولیں اور بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑا بتائیے کیا دل میں آ رہی ہے، کیا کرنا چاہیے، کون افضل؟ دونوں افضل۔ افضل کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، وہ دو افضل کیسے؟ صلی اللہ علیہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولا کائنات بہترین۔ اب پینچ دیکھیے نا، خاندان افضل سب کا، سب سے افضل خاندان کس کا؟ حضور کا، حضور کا یا ابو بکر صدیق کا؟ اب خاندان ہی میں جما دیا کہ افضل یہ ہے، اور پھر افضل میں وہ افضل ہے تو میں کہاں؟ تو پھر مولا کائنات نے فرمایا یا ابا بکر، میں اس شخص سے آگے کیسے جا سکتا ہوں، اس کی طرف میں پیٹ کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سنا ہے کہ اگر کسی کو ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا ہو تو ابا بکر کے سینے کو دیکھے۔ میں اس سینے کی طرف پشت کیسے کر کے جا سکتا ہوں جبکہ میں نے حضور سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو جیسی دلیل ویسی دلیل،
صدیق اکبر نے فرمایا نہیں علی، پہلے آپ ہی، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے جس کسی کو آدم کا علم، یوسف کا حسن، موسیٰ کی نماز اور عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے تو علی کی ذات کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلے آپ، تو مولا کائنات نے فرمایا یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، یہ ابا بکر، آدم، موسیٰ، یوسف، عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں جبکہ میں نے خود اپنے کانوں سے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ ابو بکر میری آنکھیں ہیں۔ دیکھ رہا ہے کہ حضور کی باتیں چل رہی ہے، اب تو کچھ بڑی دلیل لانی پڑے گی، اب ایسے تو کام نہیں بن رہا ہے نا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا، بولے علی وہ بات تو ٹھیک ہے، خیبر میں بھی تھا، آپ بھی تھے، دوسرے صحابہ بھی تھے، سب لوگ موجود تھے، ہم نے دیکھا اور سنا حضور کے ہاتھ میں خیبر کے دن سب بھوکے تھے، دودھ کا پیالہ اور کھجور آئے تو حضور نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپ بھی جانتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، دودھ اور کھجور لائے ہیں اور فرمان بتا رہے ہیں کہ یہ طالب اور غالب کی طرف سے ہدیہ ہے ابو طالب کے لیے۔ تو اللہ جب ہماری سب کی موجودگی میں تمہیں ہدیہ پیش کرے تو میں ایسی ذات سے پہلے کیسے جا سکتا؟ اللہ اکبر۔ اب مولا کائنات علم کا شہر ہے نا، علم کا شہر کا دروازہ ہے نا، تو بڑے زمین کی باتوں سے بات نہیں بن رہی ہے۔ یا ابا بکر نہیں، پہلے آپ ہی، کیونکہ میں آپ سے پہل نہیں کر سکتا، میں اس ذات سے پہل کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے نبی کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ روز محشر جب سب جمع ہوں گے اللہ عز و جل اعلان کرے گا ابو بکر اور ابو بکر کی محبت کرنے والے سب کے سب میزان لگانے سے پہلے جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ جیسی دلیل یہ بھی ویسی دلیل، اللہ اکبر۔ اب وہ حشر میں پہنچ گئے، یہ بھی حشر میں پہنچ گئے۔ اے علی نہیں، پہلے آپ ہی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے، آپ سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، آپ سواری پر تشریف لا رہے ہوں گے، ندا کرنے والا کہہ رہا ہوگا یہ دنیا میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں جو سب سے بہترین والد تھے ان کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور رسول اللہ کا سب سے بہترین بھائی علی اسد اللہ ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ مولا کائنات کے سامنے ندا کرتے ہوئے دکھاتے ہوئے آئیں گے، یہی بہترین بھائی ہے، علی اسد اللہ یہی ہے۔ بتاؤ میری نسبت لوگوں سے کی جا رہی ہے، تمہاری نسبت رسول اللہ سے کی جا رہی ہے، بتاؤ میں تمہارے سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں صدیق اکبر، تو سنو پہلے آپ ہی ہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور محشر میں تشریف لائیں گے، فرشتے جنت اور جہنم کی چابیاں لے کر حضور کے دستے پاک میں عطا کر دیں گے، فرمائیں گے یا رسول اللہ قبضہ فرما لیجئے، جنت پر اور دوزخ پر قبضہ، لفظ قبضہ ہے، چابیاں اللہ کی بارگاہ سے لائی گئی ہیں۔ حدیث کے ہر لفظ ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ لے لیجئے نہیں بول رہے ہیں، آپ لے لیجئے نہیں، قبضہ فرما لیجئے، اس پر قابض ہو جائیے۔ جیسے ہی
چابیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئیں گی، چابیاں دونوں میں ہاتھ اٹھا کر بولیں گے آئین ابا بکر، ابا بکر کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، یہ چابیاں ابو بکر کے حوالے میں کر دو، ابو بکر جس کو چاہے جنت میں بھیجے، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو لہذا یا صدیق اکبر پہلے آپ ہیں، تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں علی، پہلے تو آپ ہی ہیں، تم تو جنت اور جہنم کی بات سے نسبت دے رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے، حضور کھڑے ہوں گے مقام محمود پر اور جبرائیل امین حضور کے پاس اللہ کا پیغام لائیں گے، پہلے فرمائیں گے یا رسول اللہ، رب آپ سے فرما رہا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، حضور فرمائیں گے الحمدللہ، پھر فرمائیں گے جبرائیل اے رسول اللہ، رب فرما رہا ہے وہ آپ کے بھائی علی سے محبت کرتا ہے، حضور فرمائیں گے الحمدللہ، پھر جبرائیل فرمائیں گے رب فرما رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے وہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ آپ کے نواسے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، حضور سجدے میں گر جائیں گے اور ابو بکر فرماتے ہیں وہ علی جس سے اللہ حشر میں محبت کا اظہار کرے، جس کی بیوی سے محبت کا اظہار کرے، جس کے بچوں سے محبت کا اظہار کرے، میرے ہاتھوں میں تو جنت اور دوزخ کی چابیاں، یہاں تو اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، لہٰذا پہلے آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نہیں ابو بکر پہلے آپ ہی، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی میزان لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہیں، ایمان مجموعہ ہے محبت اور عقیدت کا، ایمان کہتے ہیں یقین اور محبت کی جمع کو، یقین اور محبت کی جمع کو ایمان کہتے ہیں، تم رب کی محبت ہی کی اگر بات کر رہے ہو تو میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے، میزان لگایا جائے گا، ایک پڑلے میں تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام عارفین، تمام صالحین، حتیٰ کہ انبیاء کو چھوڑ کر تمام بنی آدم کا ایمان ایک پڑلے میں رکھا جائے گا، ابو بکر آپ کا ایمان ایک پڑلے میں رکھا جائے گا، آپ کا پڑلہ بھاری ہو جائے گا، لہذا آپ ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت علی کو راستہ نہیں مل رہا ہے، ان کو بھی راستہ نہیں مل رہا ہے، ابو بکر افضل یا علی افضل؟ تو ابو بکر صدیق پڑھی تم نے نسبت دی تمام انسانوں کی میری طرف، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے علی جب حشر میں آئیں گے سارے اہل محشر بولیں گے یہ کون سا نبی ہے، تو لوگ کہیں گے یہ نبی نہیں، یہ نبی کا بھائی علی ہے، بتاؤ دوسروں کو نہیں، آپ کو نبیوں جیسی شان سے حشر میں لایا جائے گا، لہٰذا میں آپ کے افضل کیسے ہوا؟ افضل تو آپ ہی پہلے آپ۔ تو بولے دنیا کے دلائل چھوڑے حشر میں پہنچے، حشر کے دلائل بھی ایک ادھر ایک ادھر، وہ اب مولا کائنات جو ہے نا علم کے شہر کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ بولے حشر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حشر کا چھوڑو جو ہوتا ہے حشر میں، جس کو دیکھتے ہی اے ابو بکر
میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھتے ہی جنت اپنے آٹھوں دروازے کھول دے وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر کو چھوڑو، تو جنت آپ کو طلب کر رہی ہے، آپ کو دیکھ کر آٹھوں دروازے کھول رہی ہے، تو لہٰذا افضل آپ ہے، پہلے آپ جنت پر آ گئے۔ تو بولے نہیں علی، نہیں علی، افضل آپ ہی، پہلے آپ ہی۔ بولے کیوں؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جنت میں میرا محل ہوگا، یعنی حبیب اللہ کا محل ہوگا۔ حبیب اللہ کے محل کے عین سامنے خلیل اللہ کا محل ہوگا، اور حبیب اللہ اور خلیل اللہ کے محل کے بیچوں بیچ علی اسد اللہ کا محل ہوگا۔ بتاؤ تم جنت کے دروازوں کی بات کر رہے ہو، یہاں تو حبیب اللہ خلیل اللہ کے بیچ میں اسد اللہ، لہٰذا پہلے آپ افضل آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے فرمایا نہیں ابو بکر، پہلے آپ ہی، گھر کا چھوڑو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اول دن سے دنیا میں ہو یا حشر میں ہو یا جنت میں ہو، مالے اعلیٰ کی ساری مخلوق چھان چھان کر ابو بکر کو دیکھتی رہتی ہے۔ جنت میں بھی آپ کو چھان چھان کر عرش والے دیکھیں گے۔ گھر کا چھوڑو، جنت کا چھوڑو، تو لہٰذا افضل آپ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولے حدیث حضور نے سنا، حضور نے فرمایا باتیں نہیں بن رہی ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا اے علی افضل آپ، کیونکہ میں نے اللہ کو قرآن میں فرماتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نہیں بن رہا ہے کچھ، اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ نبی کے گھر والے جو مسکین کو کھلاتے ہیں، جو یتیم کو کھلاتے ہیں، جو اسیر کو کھلاتے ہیں، جس کی سخاوت کا ڈنکا اللہ عز و جل بجائے، اس سے افضل میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لہذا افضل آپ ہے، پہلے آپ جائیں گے۔ ماس کا تو لہٰذا افضل آپ۔ تو ایسا کر جن کو قرآن کا پورا علم دیا گیا تھا، بولتے نہیں ابو بکر افضل آپ۔ سخاوت تو ٹھیک ہے، سخاوت تو ٹھیک ہے، میں نے اللہ عز و جل کو قرآن مجید میں یہ فرماتے سنا ہے کہ ابو بکر صدیق اور متقی ہے۔ سخاوت کا ڈنکا بجانا اور ہے، صداقت کا ڈنکا بجوانا اور ہے، تو افضل آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر رونے لگ گئے، کیا ہو رہا ہے؟ فوراً ابو بکر رونے لگ گئے، فوراً اللہ نے جبریل امین کو حضور کے حجرے میں اتار دیا۔ یا حبیب اللہ، اللہ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کی اصحاب پر سلام بھیجتا ہے، اور ساتوں آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ دیکھ کر تھک گئے ہیں کہ کون افضل ہے، لہٰذا اللہ فرما رہا ہے فوراً گھر کے باہر نکلیں اور فیصلہ فرمائیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا سب سے پہلے آئے ابو بکر کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر مولا کائنات کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہا تم لوگوں کا یہ منظر اللہ نے دیکھا اور تم دونوں کو اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، اور سنو فیصلہ یہ ہے کہ پورے انسان قیامت تک مل کر بھی تم دونوں کی فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تم دونوں کے فضائل قیامت تک انسان بیان نہیں کر سکتے. اب فیصلہ کرو اے علماء اکرام کی جماعت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کو سن کر بتاؤ کون افضل ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں وہ مقام تنہائی میں، اس مقام تنہائی میں جب اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو آرام پہنچانے کے لیے جس آواز میں بات کی وہ آواز ابو بکر کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ کون افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ اسی یہ افضل کمتر کی بات چھوڑ، کسی ایک کو پکڑ لو مضبوطی سے. اگر ابو بکر کو پکڑیں گے تو عشق علی سکھا دیں گے، سبحان اللہ. علی کو پکڑیں گے تو عشق ابو بکر سکھا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اسی لیے دو ہاتھ دیے گئے ہیں، گنجائش دونوں کو پکڑنے کی ہے. اگر ابو بکر نہ روتے، ضد پر آ جاتے تو یہ مکالمہ قیامت تک چلتا. اللہ اکبر. تو ہمیں دونوں سے معذرت کرنی چاہیے. ان کے گال پر تماچا کسو جو یہ کہیں کہ علی ابو بکر سے افضل ہے، ان کے گال پر بھی تماچا کسو جو یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق سے افضل ہے. لیکن فضیلتوں کے معاملے میں یہ کم یہ زیادہ مت بولو، کم زیادہ مت بولو. مصلی امامت پر حضور الہی سب کی موجودگی میں جس شخص کو حضور نے سامنے کیا تھا، اپنی جگہ پر کھڑا کیا تھا، وہ ابو بکر ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. سبحان اللہ. تو کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے اتنی باتیں میں نے کر دی. آخری جملہ یہ ہے جو میرے غوث نے فرمایا، جو میرے مجدد پاک نے فرمایا، جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا، حتیٰ کہ تمام اہل سنت کے علماء نے فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وبالتصدیق سیدنا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جملہ ہمیں مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض منافق بناتا ہے. تو لہٰذا کوٹ کوٹ کر علی سے محبت کرنی چاہیے. تو ابو بکر کی تعظیم کرو، علی سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو گیا نا مسئلہ سالو. تو ہمیں محبت کرنا ہے حضور سے، حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے، حضور کی ازواج سے، حضور کے تمام امت میں جو آپ کے خلفاء ہیں، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اولیاء میں سے، قیامت. ٹھیک ہے، یہاں پر بات روکوں یا آگے کچھ دوسرا دور کو؟ ابو بکر اور دوسرے ہیں علی. دوسرا واقعہ بتا کر پھر اس کو کنیکٹ کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی.
صحابہ اکرام کا دور تھا. اس میں تھوڑی تھوڑی سیکھ بھی مل جائے گی. شیطان کی پوری جماعت صحابہ کے پیچھے صبح سے شام تک پڑی رہتے. صحابہ ٹھس سے مس نہیں ہوتے تھے گناہ کی. تو رات میں شیطان کے پاس آئے. اے ابلیس، اے ہمارے سردار. وہ شیطانوں نے بولا ہم بیڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، صحابہ سے ہم لوگ گناہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو شیطان نے کہا چھوڑ دو، جانے دو ان کو، تم کچھ نہیں کر سکتے. حضور کی سنگت انہیں مل چکی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، چھوڑ دو. ان کے جانے والے بعد والوں کو تھوڑا آزما لینا. یہ تو 100 سال میں ہو جائے گا معاملہ، بعد میں کر لینا. تو پورے شیطان صحابہ کی دنیا سے تشریف لے جانے تک کا انتظار کیے. تابعین کی جماعت آ گئی. پھر تابعین کو یہ کر رہے تھے، ان کو برگرا رہے تھے. پھر رات میں پھر یہ بنا نا، بولے شیطان آئے، بولے یہ ان کا حال تو ان سے عجیب تر ہے. بولے کیا مطلب صحابہ سے عجیب تر ہے؟ یہ گناہ نہیں کرتے ہیں؟ بولے کرتے ہیں، ہمارے تیرے پاس آنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، گناہ نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمارا کیا کرائے پر پانی پھر جاتا ہے. اچھا چھوڑو، رہنے دو، ان کو بھی جان دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنا کو دیکھتے ہیں. تو پھر تابعین کا جو معاملہ ختم ہوا، تبا تابعین کا معاملہ آیا. تو تبا تابعین کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو گناہ کرتے بھی تھے، توبہ بھی کرتے تھے، اور بدعات کو وہاں سے ایجاد شروع، بدعت کی ایجاد شروع. تو فسادات تبا تابعین کے زمانے سے، یعنی تابعین ایک بھی موجود نہیں تھے، تبا تابعین پاک صاف لوگ تھے. تبا تابعین کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے تابعین کو نہیں دیکھا تھا، ان سے یہاں پر خرابی پیدا ہوئی. اب وہ خرابی دین کی روحانیت کی خرابی. دین کا جو دو چیزیں اب انسان کو بھی دیکھیں گے تو ایک عقل ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے. کام دو کا ہوتا ہے. روح جو ہوتی ہے تو جب تک روح ہے آپ کی عقل، آپ کا جسم، سب کچھ سلامت، سمجھے. روح نکل جائے تو عقل بھی بند اور جسم بھی مردہ ہے نا. تو ایسی بدعت شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما کر تقریباً 500 سال کا عرصہ قریب تر ہونے جا رہا تھا. لوگوں نے بدعت کرتے 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 دین کی روح کو موت تک لے آئے. دین کی روح کو موت تک لے آئے. تو یہ روحانیت کا معاملہ تھا، یہ روح، دین کی روح کا معاملہ تھا. تو ٹھیک حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً 500 سال بعد، یعنی 500 سال نہیں گزرے تھے، تقریباً کچھ سال پینڈنگ تھے، کچھ سال ابھی پینڈنگ تھے. اللہ پاک نے علی کا ایک مظہر دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا، جس کا نام محی الدین عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ علی کے خزانے کا پیکر، یہ علی کا کی پوری وراثت لے کر دنیا میں آ کر دین کو دوبارہ زندہ کر دیا. سبحان اللہ. تو روحانیت میں اتنی ترقی آنا شروع ہوئی. شیطان نے دوسری طرف چلا، بولیں گے عقل کو مارو. روح کی طرف تو کبھی ہو گئے، عقل کو مارو. عقل کو مارتے 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 اس قدر تقریباً 500 سال کا عرصہ ہونے آیا تھا کہ عقل مرنے ہی والی تھی. اور عقل کا معاملہ معمولی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میرے دین کی اصل عقل ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے مخلوقات میں جو سب سے حسین چیز پیدا کی ہے وہ عقل ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. سب سے لطیف شے قلب ہے، سب سے حسین شے عقل ہے. تو اب عقل مرنے کا ٹائم آ گیا. تو 500 سال پورے نہیں گزرے تھے، خطب تھا، کچھ سال باقی تھے. تو اللہ نے صدیق اکبر کے وراثتوں کا پیکر بنا کر مجدد الف ثانی امام الربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کو بھیجا. سبحان اللہ.
تو حضور کے 500 سال تقریباً 470 ایئرز کے بعد سیدنا محی الدین ابن عربی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 500 سال کے بعد مجدد الفسانی امام ربانی ہے. تو وہاں سے لوگوں کا معاملہ اس کے پاس کمزور والے روحانیت کی طرف رجحان کیونکہ عقل کی طرف زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے, عقل کو سنبھالا جا رہا ہے, بدعات کو مٹایا جا رہا ہے, سنت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو مجدد پاک تو پھر کیا ہوا, رفتہ رفتہ یہ اتنے شدید ہو گئے کہ روحانیت پر بھی حملہ, عقل پر بھی حملہ شروع کرتے 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 آج کا ماحول ایسا ہے, ان قریب ہے کہ دین کی روح اور دین کی عقل دونوں ماری جانے والی ہے. ایسے وقت میں اللہ اس ذات کو بھیجے گا جو محبت علی کا پیکر اور وراثت صدیق اکبر لے کر آئے گا, اس کا نام محمد المہدی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی. امام مہدی علی کا بیٹا ہے, صدیق اکبر کا خلیفہ ہے. سبحان اللہ, سبحان تو جس نے علی کا دم بھرا ان کو چھوڑو, جس نے صدیق کا دم بھرا ان کو چھوڑو. ہم وہ جماعت ہے, ہمیں لازم ہے کہ ابو بکر کا بھی دم بھرے, علی کا بھی دم بھرے. سبحان اللہ, کیونکہ ہمارے وہ امام آنے والے ہیں. قلب میں محبت علی کی ہوگی, سر میں عقل ابو بکر کی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وقت بالکل قریب ہے, تو تیاری کریں. سب سے پہلے اپنے دلوں کو اصحاب کے لیے صاف کرو, اور پھر دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرو, اور شیطان کا منہ کالا کرنے کے لیے توبہ کیا کرو. دیکھو ایک کھوٹا سکہ آپ کے پاس ہے, آپ کھوٹا سکہ لے کر میرے پاس آئے کچھ مانگنے کے لیے, اور میں غیرت والا انسان سن, آپ نے سکہ دیا, نہیں چلتا نہیں ہے یہ, پھر بھی بڑا گھر چھوڑو, لے لو, کچھ دیں گے تو معاملہ ہوگا, کھوٹا ہی صحیح دینا پڑے گا نا. تو حضور کی محبت میں توبہ تمہاری کیسی بھی چھوڑو, لیکن اللہ کو دیا, توبہ کیسی بھی ہے دیا, ہیلا چاہیے, اللہ ضرور اس توبہ کو قبول کر لے گا. اللہ ضرور اس توبہ کو, دن بھر گزار کر رات میں ایک بار توبہ کر لیا تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو جائے, اس کے کیے کرائے پر پانی پھر, اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر اب آگے بڑھے. وقت بالکل قریب آ گیا, ان قریب امام الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. اس کے لیے ہمیں تیار, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور میں زیادہ کھینچوں گا تو بہت لمبا چلا جائے گا. مختصر یہ کہ ہماری ملاقات اب عشاء کی نماز کے بعد مجلس ہوگی, مختصر سی تو مجلس ہوگی, کھانا پینا, اس کے بعد بیٹھ کر بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور بات یہ ہے کہ میرے قریبی جو ہیں یہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ مجھے 2 دن ہو گئے ہیں تکیے کو سر لگایا, سمجھے. تب تقاضا یہ ہے کہ 12-1 بجے کے بعد تھوڑا تو سونے کی طلب ہوگی مجھے, تو میں زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں پاؤں گا. ہو سکتا ہے کل آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاروں, لیکن مجمع میں جب بھی بلاری سے یا چتردرگا سے یا میسور سے لوگ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوال یا کچھ پوچھتے ہیں. اگر ایسا کچھ ہے تو فوراً اب پوچھ لیں. یہ مجلس ہم لوگ بات چیت کی ختم کرنے کے بعد میں ہم عشاء کی نماز کے لیے جائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے, کوئی بھی سوال پوچھ. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ, مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رات کا معاملہ تھا کہ ہر رات آپ یا کریم یا کریم یا کریم بول کر اس وقت تک پڑھتے رہتے جب تک کہ نیند نہیں آ جاتی. اتنی شدت سے, اتنی کثرت سے آپ نے کریم 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 کہا ہے کہ ان کو بول دیا گیا کہ یہ کرم کا چہرہ ہے. سبحان اللہ, یہ کرم والا چہرہ ہے. اتنی شدت سے آپ نے اللہ کو یا کریم کہا, اس لیے کرم اللہ تعالیٰ وجہ آنے کا مقصد حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے, ٹائم پاس نہیں ہے. یہاں سے جو باتیں مضبوطی سے پکڑنا ہے, سمجھے. تو
हुजूर की मोहब्बत, सहाबा की ताज़ीम, आले रसूल से मोहब्बत, दीन पर अमल, दीन की खिदमत का जज्बा और तौबा, इन तमाम चीज़ों को हम आज से शिद्दत से करना शुरू कर देंगे ताकि हमारे पास ऐसी सर्टिफिकेट आए कि हम इस लायक हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो। वरना बहुत सारे हैं, मिलेंगे बहुत थोड़े। तो जब बहुत बड़ा कंपटीशन है ना तो शदीद तैयारी करनी चाहिए, वक्त भी बहुत कम है, समझे। तो हमारा हाल वो जो है एग्ज़ाम की रात वाले तैयारी वाला जैसा है, पूरी रात बैठकर तैयारी करनी। तो अब तो हमारे पास फुर्सत नहीं, एक लम्हे की भी, तो फ़ौरन तौबा कर लेना है, जज्बे जगाना है और काम पर लग जाना है ताकि हम लोग उस इमाम के पास पहुंच जाए जिसका दौर कुछ नहीं ऐसा ही होगा जैसे नबी का दौर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी का दौर तो छोड़ो, ऐसा नहीं बोल रहा, हुजूर फरमाते हैं, बोले मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी, हुजूर फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा हूँ, मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है जैसी बारिश जैसी। ये फैसला करना मुश्किल है, हुजूर फरमा रहे हैं, ये फैसला करना मुश्किल है कि बारिश का पहला वाला हिस्सा खूबसूरत है या इख्तिताम वाला हिस्सा खूबसूरत है। तो बोले हुजूर क्या बता रहे हैं, इशारे से क्या बता रहे हैं, ये फैसला करना मुश्किल है कि सहाबा का दौर खूबसूरत है या इमाम मेहदी का दौर खूबसूरत है। कितनी अजीम बात, फैसला तो नहीं हुआ, मुश्किल है। तो उस पर से ईसा इब्न मरियम का तशरीफ लाना, अगर हमने ईसा अलैहिस्सलाम को देख लिया तो क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं ईसा बड़े इज्जत वाले, हुजूर की हदीस है, ईसा बड़े इज्जत वाले हैं और वो ऐसे ही हैं। हुजूर ने फरमाया ईसा बड़े इज्जत वाले और वो ऐसे ही हैं। और तुम्हारा ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने का मामला ये होगा कि अल्लाह ताला ना तुम्हें खबर में कुछ पूछेगा ना हश्र में कुछ पूछेगा। सुभान अल्लाह। और ईसा अलैहिस्सलाम के मिलने की बरकत ये होगी, वो रूहुल्लाह, तो ईसा अलैहिस्सलाम को मिलने वालों के साथ मौत का वो मामला नहीं होगा रूह निकालने का जैसे 1400 साल से, बस हल्के से ऐसे जाएगा। सुभान अल्लाह। ना खबर का सवाल, ना हशर का सवाल, ना मौत की तकलीफ। तो इतनी बड़ी चीज मिलने वाली सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को देख ले। उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो कुछ कहा गया उसे सुनने से बढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद में आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं करीम परवरदिगार, हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। ऐ करीम परवरदिगार, आमीन।